گھر آتے ہی میں نے وائٹ کوٹ اتار کے کمرے میں بیڈ پہ پھینکا تھا۔ اتنی ضلالت تو میں نے کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنی تھی جتنی آج ڈاکٹر ارحم کے منہ سے سن کے آ رہی تھی۔ اپنا اسٹیتھوسکوپ میں نے سائڈ ٹیبل پہ پٹکا۔ نور مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ جو ڈاکٹر ارحم کا بچہ ہے نا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، سرجن کیا بن گیا، خود کو کہیں کا فن خان سمجھنے لگا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اتنا ڈانٹا ہے مجھے، بہت زیادہ ڈانٹا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نور کہنے لگی ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گی یا بس یوں ہی بولتی چلی جاؤ گی؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ نور کہنے لگی تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے حیا، اور جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں تمہاری شروع سے ہی میڈیکل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم یہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا ہاں میں یہ چھوڑ دوں؟ تمہیں پتہ ہے کل امی کیا کہہ رہی تھی جلدی سے اس کی پڑھائی ختم ہو تو میں اس کے لیے رشتے تلاش کروں۔ حالانکہ جانتی ہیں کہ ہادی کیا کہہ کے گیا تھا، اور اس کی بات کی اس گھر میں کسی کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کل میں امی اور بابا کے کمرے میں چائے دینے گئی تھی، دونوں ہی اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ اگر کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو ہم ہادی کا انتظار نہیں کریں گے۔ یہ پڑھنا میری مجبوری ہے، شوق نہیں ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ نور کہنے لگی پتہ نہیں تم اس بے وقوف کے لیے کیوں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو، وہ بھول بھی چکا ہوگا کہ اس نے تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی ہے۔ میں نے کہا نور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ کہنے لگی بچپن ساتھ گزارا ہے، جو چیز اسے مل جاتی ہے نا اس کی اسے کبھی قدر نہیں ہوتی۔ اب مجھے یہ بتاؤ تم اس 1 سال میں اس نے کتنی بار تم سے فون پہ بات کی ہے؟ میں نے کہا یہی کوئی 4-5 بار۔ وہ بیزی ہوتا ہے، کہہ رہا تھا کہ اوور ٹائم بھی لگا رہا ہے۔ تم جانتی ہو کہ پاکستان اور لندن کے وقت میں دن اور رات میں فرق ہے۔ کہنے لگی ہاں تم بس اس کی حمایتیں لیتی رہو، دل کو تسلیاں دیتی رہو۔ دیکھ لینا تم جب 4 سال بعد آئے گا نا تو وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کر کے آئے گا، اور اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کھو لیا۔ ہادی کی باتوں کو سنجیدہ مت لو۔ تم مجھے خود یہ بتاؤ کہ اگر وہ واقعی سنجیدہ ہوتا تو کیا تمہارے گھر والے بے وقوف تھے جو گھر کے بچے کا رشتہ یوں نظر انداز کرتے؟ تمہیں پتہ ہے کل تائی اماں کیا کہہ رہی تھیں؟ میں نے کہا وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ نور میرے پاس بیٹھ گئی۔ دادی اماں سے تائی اماں کہہ رہی تھیں کہ ہادی جو مرضی کہتا رہے، شادی میں اس کی فروا سے ہی کروں گی۔ میں نے نہیں بنانا حیا کو اپنی بہو۔ ارے 3 بہنیں ہیں، آگے بھی بیٹیاں ہی ہوں گی۔ آمنہ کی بھی ایک بیٹی ہے، زلیخا کی بھی۔ مجھے تو اپنے بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کرنی ہے جو مجھے پوتا دے۔ اور تم جانتی ہو تائی اماں کو دادی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں خود بھی نہیں چاہتی کہ حیا کی شادی میرے ہادی سے ہو۔ اس گھر میں کوئی یہ نہیں چاہتا حیا۔ اگر ہادی کی باتیں اتنی پتھر پہ لکیر ہوتیں تو باقی کے گھر والے پاگل تو نہیں تھے، نہ کوئی تو اس کی بات کو سنجیدہ لیتا نا، اور اس گھر میں کوئی بھی اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا، نہ تمہارے گھر والے نہ تائی اماں۔ اور پھر ہادی کے 4 محبت بھرے جملوں پہ تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے اچھے رشتے بھی آ رہے ہیں۔ انکار مت کرو، پرواہ بھی نہ کرو اس کی باتوں کی۔ کیا کرے گا وہ؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھ سے وعدہ لے کے گیا ہے، میں وعدہ نہیں توڑوں گی۔ نور نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ تمہیں کتنا یقین ہے کہ وہ تمہارے وعدے پہ قائم ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ نور کہنے لگی چلو مان لیا، تم سے بہت محبت کرتا ہے، جس کا مجھے تو یقین نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جذباتی لڑکا ہے۔ جتنی جلدی جذبات میں آ کے قدم اٹھاتا ہے اتنی ہی جلدی بیزار بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی تمہارے کہنے پہ مان لیتی ہوں کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا صرف اس ایک شخص کی محبت کے سہارے تم زندگی کی باقی کی ساری تلخیاں برداشت کر لو گی؟ تایا ابا، تائی اماں یہ تمہیں عزت نہیں دینا چاہتے، تمہیں اپنے گھر کی بیٹی بنانا ہی نہیں چاہتے۔ ہادی کب تک تمہاری خاطر ان لوگوں سے لڑے گا؟ وہ 4 دن بھی تمہارے حق میں نہیں بولے گا، یہ میں تمہیں گارنٹی سے کہہ رہی ہوں حیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں اتنی پاگل ہو گئی ہو اس کی محبت میں کہ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا؟ میں نے کہا نور
کیا تم فرحاد کے بغیر رہ سکتی ہو؟ میری آنکھوں میں ابھی بھی آنسو جھلملا رہا تھا۔ میری بات سن کے وہ چپ سی ہو گئی، کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی۔ بتاؤ نا نور، اگر تمہیں فرحاد نہ ملا تو کیا تم جی لو گی؟ وہ نظریں چرا گئی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے۔ اگر فرحاد میری زندگی میں یا میری قسمت میں نہ ہوا تو میں اس کی خاطر مر نہیں جاؤں گی۔ مجھے نور کے جواب پہ حیرت ہوئی۔ میں نے کہا شاید تمہارے لیے محبت ایک قصہ یا ایک واقعہ ہے جسے بھلایا جا سکے، لیکن میرے لیے محبت زندگی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی سانسوں کی مالا اس کی سانسوں کی مالا سے جڑ جاتی ہے۔ کوئی ایک بھی ان میں سے نہ رہے تو دوسرا بھی نہیں رہتا۔ نور کہنے لگی یہ سب افسانوی باتیں ہیں۔ جتنی زندگی انسان لکھوا کے لاتا ہے اتنی ہی جیتا ہے۔ تم پتہ نہیں کن خیالی دنیا میں رہتی ہو، کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہادی کو پا کے مجھے تائی اماں کی باتیں، تایا ابا کا رویہ، یہ سب کچھ برا لگے گا، یا میں یہ سب کچھ جھیل نہیں پاؤں گی، میں تھک جاؤں گی؟ نور کہنے لگی ہاں 100% مجھے یہ لگتا ہے تم تھک جاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں، اگر ہادی کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے نا تو میں کبھی نہیں تھکوں گی۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک ایک دن گنتی ہوں کہ کب وہ واپس آئے گا۔ میرا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، مجھے وہم ستاتے رہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں وقت کو پر لگ جائے اور وہ جلدی سے آ جائے۔ وہ میرے لیے بہت محنت کر رہا ہے نور۔ نور نے مجھے بڑے تعجب سے دیکھا۔ حیا، اگر اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کر دی نا تو میں تمہیں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میرے چہرے کو اس نے اپنے ایک ہاتھ میں لیا۔ بچپن سے ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اتنی محبت مجھے اپنی سگی بہن سے نہیں ہے جتنی تم سے ہے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور جس لڑکے سے تم نے محبت کی ہے وہ صرف جذباتی ہے۔ کاش کہ تم اپنے حسین جذبے کسی قدردان کے لیے رکھتی جو ان کی قدر کرنا جانتا۔ ہادی کو پرواہ بھی نہیں ہوگی، شادی کے بعد بدل جائے گا۔ میں نے کہا وہ میرا نصیب ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نور کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تمہیں سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے آیا۔ میں ہنسنے لگی۔ اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ میں اس ڈاکٹر ارحم کا کیا کروں؟ تمہیں پتہ ہے جو کام مجھے آتا بھی ہے نا، ڈاکٹر ارحم کی شکل دیکھ کے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتا ہے، مجھ سے سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ بڑی تیز نظر ہے اس شخص کی، ہر ایک پہ یوں نظر رکھتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے، شاید اس کی بیوی اسے ناشتے میں کڑوا کریلا کھلا کے بھیجتی ہے۔ میں نے آج تک اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری بات سن کے مسکرانے لگی۔ اگر تمہارے یہ نادر خیالات ڈاکٹر ارحم سن لے تو سوچو تب وہ تمہارا کیا حال کرے۔ میں نے کہا پتہ نہیں ہے مجھے، پلیز مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ کہنے لگی میں بھی یونیورسٹی سے ہی آ رہی ہوں، سمجھی نا، میری پڑھائی تم سے زیادہ مشکل ہے۔ میرے سر پہ چپت لگا کے دروازے کے پاس چلی گئی۔ لا رہی ہوں تمہارے لیے چائے۔ میں نے کہا تھینک یو نور۔ اگلے روز جب میں ہاسپٹل میں وارڈ میں گئی تو ڈاکٹر ارحم میرے پاس آئے۔ حیا یہاں جتنے بھی پیشنٹ موجود ہیں ان سب کی فائل میں ان کی ہسٹری آپ چیک کریں گی، بی پی کی ریڈنگ، پلس، سب کچھ چیک کر کے مجھے رپورٹ دیں گی، اور اس بار مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اوکے سر، کوئی مسٹیک نہیں ہوگی۔ میں سانس رو کے کہہ رہی تھی سر، واٹ سر، ڈاکٹر ارحم کہا کریں۔ پتہ نہیں اس شخص کو میری ہر بات سے مسئلہ تھا۔ خیر میں نے سب مریضوں کی ہسٹری دیکھی اور سمجھی نہیں بلکہ رٹا لگا کے یاد کر لی، اور وہ بھی پیشنٹ کے نام کے ساتھ۔ مطلب کہ اگر وہ کسی بھی پیشنٹ کا نام لے کے فائل کھولتے تو میں A to Z اسے سب کچھ سنا دیتی۔ پھر میں نے سب کا بی پی بھی لیا، لیکن پتہ نہیں کیوں بی پی لیتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید اس لیے کہ اس کھڑوس شخص کی نظر مجھ پہ چیل کی طرح اٹھتی تھی۔ بہرحال اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی پرفارمنس بہت اچھی دوں گی۔ سب کچھ کروا کے میں خود ڈاکٹر ارحم کے کمرے میں گئی۔ وہ اس وقت چائے پی رہے تھے، ساتھ میں سنیکس کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھے کہنے لگے جی کوئی کام تھا کیا؟ میں نے اس شخص کو کبھی بھی ہلکا سا بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ابھی بھی ماتھے پہ ایسے بل ڈال کے پوچھ رہا تھا جیسے میں نے اسے ڈسٹرب کر دیا ہو۔ جی سر،
وہ میں نے سب پیشنٹس کی ساری ہسٹری پڑھ لی ہے. پتہ نہیں اس کے سامنے میری زبان کیوں لڑکھڑا جاتی تھی، میں کیوں اتنی نروس ہوتی تھی کہ بات نہیں کر پاتی تھی. انہوں نے اسنیکس کی پلیٹ پیچھے کی، اپنے ہاتھ جھاڑے، چائے کا کپ پکڑ کر اپنی ریوالونگ چیئر پہ آرام سے بیٹھ گیا. اچھا، میں نے کہا یس سر، یہ میں نے بی پی کی ریڈنگ ساری لکھ بھی دی ہیں، پلس بھی، آپ یہ پلیز چیک کر لیں. میں نے ساری فائلز ان کے سامنے رکھ دی. انہوں نے سامنے رکھی فائل میں سب سے اوپر والی فائل اٹھائی. اعظم حسین. اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتے، جیسے انہوں نے فائل کھولی میں نے A to Z سب کچھ بتا دیا. انہوں نے ایک تیکھی نظر مجھ پہ ڈالی، پھر وہ فائل اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی، پھر دوسری اٹھا لی. میں نمبر وائز تمام مریضوں کی پوری ڈیٹیل انہیں A to Z سناتی چلی گئی. لیکن وہ ایک دو فائل رکھنے کے بعد چائے کا کپ بھی ٹیبل پہ رکھ چکا تھا. اپنی کوہنی ٹیبل پہ ٹکا کے اس نے اپنا چہرہ رکھ کے مجھے بڑے غور سے دیکھا. میں سمجھ رہی تھی کہ اب مجھے شاباشی ملے گی. ابھی میں نے 5 مریضوں کی ہی ڈیٹیل بتائی تھی جب انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کا کہا. مس حیا، جتنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اپنا رویہ میں درست کر لوں، آپ پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ دلانے کا سوچ کے یا پلان کر کے گھر سے آتی ہیں. آپ کیا مجھے زچ کرنا چاہتی ہیں؟ میں تو انہیں دیکھ کے حیران تھی، اب میں نے کیا غلطی کر دی. کہنے لگا وائوا سنا رہی ہیں آپ مجھے؟ آپ کے لیے پیشنٹ کی کنڈیشن کوئی اسائنمنٹ ہے؟ میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ رٹو طوطے کی طرح مجھے ایک ایک پیشنٹ کے نام کے ساتھ فائل میں لکھا ہوا سب کچھ سنا دیں. میں نے آپ کو فائلز دیکھنے کے لیے کہا تھا، آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اسے یاد کر کے مجھے سنائیں. ساری فائلز بند کر کے انہوں نے زور سے ٹیبل پہ میری طرف پھینکی. یہ ہاسپٹل ہے حیا، یہاں امپریشن نہیں انڈرسٹینڈنگ کام آتی ہے. میری آنکھوں میں نمی آ گئی. اگر میں ابھی آپ سے کچھ بھی چینج کر کے پوچھ لوں تو آپ ایک لائن بھی نہیں بتا سکیں گی. یہ شاید سچ بھی تھا. حیا، آج آپ اپنے گھر پہ فون کر کے کہیں کہ آپ 9 بجے تک یہیں رکیں گی. آپ کو میں صرف آدھے گھنٹے کا بریک دے رہا ہوں. جو کھانا پینا ہے جائیے، اور رات 9 بجے تک آپ میرے ساتھ وارڈ میں رہیں گی. ہر پیشنٹ کو پراپرلی سمجھیں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ. میں نے آہستہ سے کہا جی. اور آج یاد نہیں کریں گی. انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا سمجھ گئی؟ اوکے سر. میں باہر آئی تو سامنے سدرا اور مریم کھڑی تھی. کہنے لگی کچھ دیر کا بریک لے لیتے ہیں یار، بہت بھوک لگ رہی ہے. میں ان کے ساتھ ہی چل پڑی. بریک ٹائم تھا، ہم تینوں اپنی یوزول جگہ پہ بیٹھے تھے. باقی اسٹوڈنٹس بھی آس پاس ہی تھے، مگر ہمارا دھیان صرف اپنی باتوں میں تھا. میں نے جیسے ہی جوس کا گھونٹ لیا تو دل کا بوجھ ایک بار پھر زبان پہ آ گیا. یار میں نا سیریس کہہ رہی ہوں، اگر میں نے یہ فیلڈ چھوڑ دی نا تو اس کی ایک ہی وجہ ہوگی. مریم نے جوس پیتے ہوئے فوراً پوچھا وہ کون؟ اور میں نے بغیر سوچے سمجھے کہا ڈاکٹر ارحم. وہ دونوں ہنس پڑی، مگر میں بالکل سیریس تھی. ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ مجھے نہیں آ رہی. میں نے منہ بنایا. اتنے کھڑوس انسان ہے نا، بندہ ان کے سامنے جائے نا تو لگتا ہے کہ اپنی سانس بھی ان کی پرمیشن سے لینی پڑے گی. میری بات پہ سدرا کہنے لگی حیا اب ایسا بھی نہیں ہے، ہم سے تو ڈاکٹر ارحم بہت پولائٹلی بات کرتے ہیں. یہ سن کے میری جان جلی تھی. اس کا مطلب ہے انہیں مجھ سے کچھ خاص ہی مسئلہ ہے. مجھ سے تو یوں بات کرتے ہیں جیسے میں ایک نالائق اور احمق لڑکی ہوں. ڈاکٹر اسد بھی تو ہیں، انہوں نے کبھی مجھ میں اتنے کیڑے نہیں نکالے، مگر ان کے ساتھ کوئی خاص ہی مسئلہ ہے. میرا بس چلے نا تو میں اس اکڑو اور کھڑوس ڈاکٹر کا تو میں نے گلاس یوں دبایا جوس کا جیسے ڈاکٹر ارحم کا گلا میرے ہاتھ لگ گیا ہو. سدرا اور مریم یہ سن کر سیدھی ہو کے بیٹھی. سدرا نے فوراً آنکھوں سے اشارہ کیا آہستہ حیا. لیکن میں کہاں رکنے والی تھی، میرے اندر تو غصہ بھرا ہوا تھا. آہستہ کیوں؟ سچ کہہ رہی ہوں میں نے بے خیالی میں کہا. میں نے زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا، نہ مسکراتے ہیں نہ سیدھی بات کرتے ہیں، بس ہر وقت ڈانٹنے کو تیار. شاید گھر سے اپنی بیوی کی ڈانٹ کھا کے آتے ہیں
اور سارا غصہ مجھ پہ آ کے نکالتے ہیں۔ میں ایسا شروع ہوئی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حیا بس بھی کرو، سدرا نے اس بار تھوڑا زور سے کہا۔ میں نے نظر انداز کیا اور مزید جھک کے بولی، اور ان کے دیکھنے کا انداز، اللہ معاف کرے، ایسے دیکھتے ہیں جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے، خطرناک نظروں سے۔ مریم نے ہلکے لہجے میں کہا اور مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے دانت بھینچے۔ اتنا بھی نہیں ہے حیا، تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو۔ اتنا ہی ہے، میں فوراً سے بولی۔ انہیں دیکھ کے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، سچ میں صحیح کام بھی غلط ہو جاتا ہے، ایسی خوفناک شکل ہے ان کی۔ سدرا واضح طور پہ بے چین ہو رہی تھی، وہ بار بار میری طرف دیکھ کے آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ چپ ہو جاؤ، لیکن میں تو جیسے آج دل ہلکا کرنے کے موڈ میں تھی۔ اور ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے موصوف کا، جیسے ہم سب یہاں فضول ہے اور صرف وہ پرفیکٹ ہے۔ خود کو نہ جانے کہاں کا ترم خان سمجھتے ہیں، ان کا بس چلے نا تو خود پہ ڈاکٹر پرفیکٹ کا لیبل لگا کے گھومے۔ حیا، سدرا نے اس بار آہستہ لیکن سنجیدگی سے کہا۔ کیا ہے؟ میں نے تھوڑا چڑ کے کہا۔ ڈاکٹر ارحم ایک سینئر سرجن ہیں اور بہت اچھے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہی تو ہمیں ڈانٹتے ہیں۔ میں نے سدرا کو زیرک نظروں سے دیکھا۔ تمہیں تو جیسے بڑا پسند ہے وہ ایک نمبر کا کھڑوس، اور سدرا فوراً بولی، حیا پلیز منہ بند رکھو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اس کی نظریں میرے پیچھے کسی چیز پہ جم گئی تھی۔ اوہ پلیز، یہاں کون سا وہ سن رہے ہیں جو تم میرے دل کی 4 باتیں سنتے ہوئے بھی ڈر رہی ہو، جیسے وہ کوئی بھوت ہے اور میرے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے۔ ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے ان کا، جیسے ہم سب یہاں ڈیکوریشن کے لیے بیٹھے اور صرف ایک وہ اصل ڈاکٹر ہے۔ مریم نے مجھے آنکھوں سے پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا، مگر میں نے پرواہ ہی نہیں کی۔ اتنا بھی نہیں ہے، مریم منمناتے ہوئے بولی۔ اتنا ہی ہے، میں نے فوراً سے کہا۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا، ایسے لگتا ہے جیسے کہہ رہا ہوں یہ کیا مصیبت آ گئی۔ سدرا واضح طور پہ ٹینس ہو گئی، وہ بار بار آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی، ہونٹوں سے کہہ رہی تھی کہ چپ ہو جاؤ، لیکن میں تو آج پورے فارم میں تھی، اور مجھے تو ان سے کوئی اتنا ڈر لگتا ہے نا، سچ میں ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں۔ کل بھی نا میں نے بی پی لینا تھا۔ حیا بس کرو، سدرا نے اس بار ذرا سختی سے کہا۔ او یار تم کیوں پینک ہو رہی ہو؟ میں نے اریٹیٹ ہو کے کہا۔ سدرا کی آنکھیں میرے پیچھے جمی ہوئی تھی، اور اس بار ان کے چہروں پہ ایسا ایکسپریشن تھا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میرا دل ہلکا سا ڈوبا۔ اب کیا ہوا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پیچھے کیا ہے؟ میں نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا، بس وہیں ختم۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، سانس سینے میں رک گئی، اور دل جیسے ایک دم ڈوب کے ابھرا۔ میرے پیچھے بالکل سیدھے کھڑے تھے وہ، ڈاکٹر ارحم، ہاتھ سینے پہ بندھے ہوئے، چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سیدھی مجھ پہ۔ میں واقعی اپنا سانس روک چکی تھی۔ یہ یہاں میرے پیچھے، او میرے خدا، کہیں میری باتیں تو نہیں سن لی؟ ویسے ان کی شکل سے لگ رہا ہے سن چکے ہیں۔ مارے گئے حیا، اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے بامشکل تھوک نگلا۔ ان کی شکل اور ماتھے پہ پڑے بل دیکھ کے یہ واضح تھا کہ وہ کافی دیر سے وہاں کھڑے تھے۔ میں کھڑی ہو گئی، وہ بالکل میرے مقابل میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے حلق میں میری ہی آواز پھنس کے نکلی۔ وہ سر، میں زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے ایک بھویں ہلکی سی اٹھائی۔ کنٹینیو کریں مس حیا، اور کون سی کمپلین ہے آپ کو مجھ سے؟ میں اپنی جگہ فریز ہوئی تھی۔ نہیں سر، وہ میں سن رہا تھا۔ انہوں نے اپنے نظر کا چشمہ اتارا اور اپنی اوپر کی جیب میں رکھتے ہوئے دوبارہ مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری پیشانی ارکالود ہوئی۔ انہوں نے آرام سے کہا تھا۔ سدرا نے آہستہ سے سر جھکا لیا، مریم نے نظریں چرا لیں، اور میں تو کہیں کی نہیں رہی۔
چند لمحے وہ بس مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ اور بہت ضبط کے ساتھ بولے، تو میں کھڑوس ہوں۔ میری سانس اٹک گئی۔ نہیں سر، میرا مطلب آئی مین ڈاکٹر ارحم، ایکچولی وہ میرا جی چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، اکڑوں بھی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کے بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا کے کہا، سر وہ ایسے نہیں، وہ اور مجھے دیکھ کر آپ کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں۔ اب تو واقعی زمین گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ سر سوری، میں بس ایسے ہی، مجھ سے بات بنائے نہیں بن رہی تھی۔ انہوں نے سر ہلکا سا ایک طرف جھکایا۔ ایسے ہی، یہ دو لفظ سننے میں تو عام سے تھے مگر خاصے کاٹ دار تھے۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ جی۔ پھر چند سیکنڈ خاموش رہی، پھر وہ ایک قدم آگے بڑھے، اتنا قریب کہ مجھے اپنی سانس سنائی دینے لگی۔ انٹرسٹنگ مس حیا۔ میں نے ہمت کر کے اوپر دیکھا۔ میں شرمندہ سی ہو کے رہ گئی تھی۔ اتنی آبزرویشن اگر وارڈ میں ہو جائے، انہوں نے آہستہ سے کہا، تو شاید پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور ایک بات، میں فوراً سیدھی ہوئی۔ ڈاکٹر کو جج کرنا آسان ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ خود کچھ نہ کر رہے ہوں تو۔ یہ بات سیدھی میرے دل پہ لگی۔ میں نے فوراً کہا، سر آئی ایم ریئلی سوری۔ انہوں نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر سیدھے ہو کے کہا، گڈ، کم از کم یہ تو آپ نے ٹھیک سیکھ لیا کہ سوری کب کہنا ہے۔ ہلکا سا طنز تھا۔ اب یہ انرجی میری کمپلین کے بجائے کام میں لگائیں تو شاید بہتر سیکھ سکتی ہیں۔ میں نے فوراً سر ہلایا، جی سر۔ انہوں نے مڑتے ہوئے آخری بات کہی، اور اگلی بار والیوم تھوڑا کم رکھیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ سدرا اور مریم کی کھیکھی مجھے سنائی دے رہی تھی مگر میں ابھی بھی سانس رو کے کھڑی تھی۔ پھر مریم نے آہستہ سے کہا، حیا زندہ ہو؟ سدرا نے لمبی سانس لی۔ مجھے لگتا ہے یہ مر چکی ہے، دیکھو تو آنکھیں بھی نہیں جھپک رہی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ میں کل سے نہیں آ رہی۔ میں رو دینے کو تھی۔ انسان تھا یا جن کا بچہ، ہر جگہ پہنچ جاتا تھا۔ سدرا نے فوراً سے ہنستے ہوئے کہا، کیوں؟ اب تو وہ خاص طور پہ حیا کو دیکھنے آئیں گے۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا، یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ رات 9 بجے تک میں ڈاکٹر ارحم کے ساتھ ہی رہی۔ اس بار خلاف توقع انہوں نے مجھے بڑے آرام سے سمجھایا۔ جہاں میں گھبراتی وہاں کہتے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھڑا ہوں، اور میں اسی لیے کھڑا ہوں تاکہ آپ کی غلطی کو ٹھیک کر سکوں، اور آپ پرسکون ہو کے کیا کریں گا۔ آپ یوں ایسی شکلیں بنائیں گی تو مریض تو آپ کو دیکھ کے اپنا بلڈ پریشر ہائی کر بیٹھے گا۔ رات 9 بجے تک میں بہت تھک چکی تھی۔ بابا مجھے لینے آئے اور ڈاکٹر ارحم سے ان کی سلام دعا ہو گئی۔ حیرت مجھے اس بات پہ ہوئی کہ انہوں نے بابا کے سامنے میری تعریف کی، حالانکہ جتنی باتیں میں نے انہیں سنائی تھیں اگر میں کسی اور کو سناتی تو شاید وہ مجھے کھڑے کھڑے نکال دیتا۔ گھر آتے ہی میں بیڈ پہ جا کے گر گئی۔ نور کہنے لگی، اتنا ٹائم لگ گیا؟ میں نے کہا، مت پوچھو نور، مت پوچھو، آج کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، بھوک بھی لگ رہی ہے، چائے بھی پینی ہے، اور سونا بھی ہے مجھے۔ ڈاکٹر کے بچے نے جتنی آج مجھے بی پی اپریٹس چیک کروائی ہے نا، تقریباً 100 مریضوں کا بی پی چیک کیا ہے میں نے۔ اب تو لگ رہا ہے کانوں میں بھی بی پی کی دھک دھک سنائی دے رہی ہے۔ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے بہت نیند آئی ہے۔ نور میری حالت دیکھ کے مسکرائی۔ توبہ ہے حیا، اگر تم نے MCAT پاس کر لیا ہوتا اور تمہارا داخلہ MBBS میں ہو گیا ہوتا تو تم تو پہلے ہی تھک جاتی۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کتنی بار سٹیٹس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اب خدا کے لیے مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا۔ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کب یہ 4 سال پورے ہوں اور کب آئے ہادی۔ میں سچ مچ تھک گئی تھی۔ نور کہنے لگی، اچھا میں کھانا لے کے آتی ہوں، تمہارے لیے چائے بھی بناتی ہوں، زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میرا جی چاہا کہ لمبی تان کے سو جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں سوتی، میرے موبائل پہ ہادی کی کال آنے لگی۔
بمشکل میں نے آنکھیں کھولی تھی، لیکن جیسی اس کا نمبر دیکھا میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ نور کہنے لگی اب کیا ہوا، اب نہیں آ رہی نیند؟ میں نے کہا بکو مت، یہ کہہ کے میں کھڑکی کے پاس آ گئی۔ نور بیڈ پہ لیٹ کے رخ دوسری جانب کر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کیسی ہو تم؟ میں نے کہا تمہارے بغیر بہت اداس۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بہت تھک گیا ہوں یار، اس محبت نے تو تھکا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی۔ کہنے لگا کچھ ایسا کہہ دو کہ ساری تھکن دور ہو جائے۔ میں نے کہا تم بس یہ سوچا کرو کہ 4 سال بعد کیا ہوگا۔ 4 سال بعد جب ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں گے تو اس تھکن کا احساس تک نہیں رہے گا۔ آئی لو یو۔ میرے منہ سے اظہار سن کے اس نے گہری سانس لی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہیں کتنا مس کرتا ہوں۔ کبھی کبھی رات کو نیند ہی نہیں آتی، جی چاہتا ہے بس تم سامنے آ جاؤ اور تمہیں میں اپنے سینے میں بھینچ لوں۔ پہلی بار اس نے یوں بے تکلفی سے بات کی۔ ہاں دی پلیز مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو۔ پتہ نہیں کیوں میں گھبرائی تھی۔ تمہیں میری محبت کا اندازہ ہی کہاں ہے۔ جیسے ہی آؤں گا فوراً نکاح کر لوں گا، 1 ہفتے کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ اچھا میں سو جاؤں؟ صبح مجھے ہاسپٹل جانا ہے، بہت تھک گئی ہوں میں شاید اس سے کترا رہی تھی کیونکہ جس طرح کی اس نے باتیں شروع کر دی تھیں میں نروس ہو رہی تھی۔ شٹ اپ، اتنے دن کے بعد موقع ملا ہے تم سے بات کرنے کا، خبردار جو اب تم نے کوئی بھی بہانہ بنایا تو۔ اچھا اور سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ نور کی بچی کیسی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ گھر پہ کوئی کچھ کہتا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اب وہ اتنی دور 7 سمندر پار تھا، میں اسے کیا بتاتی کہ گھر میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حیا سچ سچ بتاؤ، کیا میں تمہیں رات کو یاد آتا ہوں؟ میں نے کہا تم مجھے ہر پل یاد آتے ہو؟ کہنے لگا نہیں وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا رات کو سوتے وقت آنکھیں بند کرتے ہی شدت سے یاد آتی ہے۔ مجھے تو اس وقت تمہاری بہت یاد آتی ہے، جی چاہتا ہے میرے بازو پہ تمہارا سر ہو۔ میں نے کہا تم پھر الٹی باتیں کر رہے ہو ہادی، میں فون بند کر دوں گی۔ وہ ہنسنے لگا اچھا نہیں کرتا ایسی بات ہے، میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جتنا تم سے دور ہوں محبت میں اتنی شدت بڑھنے لگی ہے۔ یہ انتظار سہا ہی نہیں جا رہا، پتہ نہیں وقت کو پر کیوں نہیں لگ رہا ہے۔ ایسے تو دنیا کہتی ہے وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا، گزرتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے ایک ایک پل تمہارے بغیر گزارنا کتنا مشکل لگ رہا ہے۔ پتہ ہے جب میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ تم میرے کندھے پہ سر رکھو اور میں تمہارے سر پہ اپنا سر رکھ دوں تاکہ ساری تھکن دور ہو جائے۔ میں نے کہا یہ وقت بھی آ جائے گا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم بدل تو نہیں جاؤ گے نا؟ میری بات سن کے کہنے لگا ابھی بھی تمہیں لگتا ہے؟ عجیب لڑکی ہو تم، میں یہاں تمہاری محبت میں مرا جا رہا ہوں، مجھے یہ 3 سال پہاڑ کی طرح نظر آ رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بدل جاؤں گا۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ میں بدل جاؤں گا؟ یقیناً نور کہتی ہوگی۔ میں نے کہا تم کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہ بیچاری کچھ نہیں کہتی مجھے۔ کہنے لگا جانتا ہوں میں کتنی بیچاری ہے وہ، ذہن گھمانے میں سب سے پہلا نمبر اسی کا آتا ہے۔ خیر یہ بتاؤ کوئی کچھ کہتا تو نہیں ہے نا تمہیں؟ سچ سچ بتانا، پتہ نہیں اسے کیا وہم ستاتے رہتے تھے۔ میں نے کہا نہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ بہرحال اگلے دن چھٹی تھی اسی لیے میں دیر سے اٹھی، اپنا ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ باقی سب ناشتہ کر چکے تھے اور اب مجھے اکیلے ناشتے کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ پہلے ہادی کی ناشتے کی فکر ہوتی تھی تو اس لیے میں جلدی اٹھ جاتی تھی۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب تائی اماں کچن میں آئی۔ انہیں دیکھ کے میں نے کہا آپ چائے پئیں گی؟ بنا دوں آپ کے لیے؟ کہنے لگی تمہارے ہاتھ سے پیوں گی، اتنی بری قسمت نہیں ہے میری۔ وہی روکھا سا لہجہ۔ میں نے خاموشی سے کندھے اچکائے اور اپنے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا ہے تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو حیا۔ جب تک میں زندہ ہوں نا میں تمہیں کبھی بھی ہادی کا ہونے نہیں دوں گی۔ یا تو میرے مرنے کا انتظار کرو یا پھر اپنا کہیں اور انتظام کرو۔ میرے بیٹے کے اشارے پہ بیٹھی مت رہنا، ماں کے پاس بہت گن ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو قابو کرنے کے، تم چیز کیا ہو؟ اس بار میں ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ تائی اماں
میں آپ کو بری کیوں لگتی ہوں؟ یقین جانے میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت اور احترام ہے، اور میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں تو بھی نہیں تھکوں گی میں۔ بس خدا کے لیے آپ اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیں۔ وہ کہنے لگی بس کرو، یہ جملے بازی کسی اور کو سنانا، مجھے تم سے نفرت ہے حیا، اور یہ نفرت میں اپنے بیٹے کے دل میں بھی تمہارے لیے ڈال دوں گی۔ 1 سال میں اس نے تمہیں صرف 6-5 بار کال کی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اسے تم سے دور کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو گئی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ یہ کہہ کے وہ تو چلی گئی لیکن میں سوچ میں پڑ گئی۔ یہ سچ تھا کہ پچھلے 1 سال میں ہادی نے مجھ سے 6-7 دفعہ ہی بات کی تھی، لیکن بات تو بہت اچھے طریقے سے کرتا تھا۔ وہ سچا تھا یا تائی اماں؟ میری بھوک 1 منٹ میں مٹی تھی۔ چائے میں نے سنک میں گرا دی، اپنا ناشتہ دوسری پلیٹ سے ڈھک کے میں باہر آ گئی۔ ان دنوں دادی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی اور مجھے ہی ان کے کمرے میں آنا پڑتا تھا۔ ان کی میڈیسن انہیں دینی ہوتی تھی، ان کا بی پی چیک کرنا ہوتا تھا۔ ایک بار میں انہیں دوائی دے رہی تھی تو وہ کہنے لگی خدا تمہارے نصیب بہت اچھے کرے۔ پھر کہنے لگی انجم تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گی، اپنے دل سے ہادی کی محبت کو نکال دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا دادی اماں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں نا؟ کہنے لگی ہاں میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ وہ میرے دل سے ہادی کی محبت کو نکال دے، یا پھر میرا دل ہی نکال دے، کیونکہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی میری والدہ کہنے لگی شام کو تیار رہنا۔ میں نے کہا کیا مطلب امی؟ کیوں تیار ہوں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ میری والدہ کہنے لگی ہاں تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اچھی فیملی ہے اور مجھے یقین ہے کہ بات بن جائے گی۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ جانتی ہیں نا کہ… میری والدہ نے میری بات بیچ میں ہی اچک لی۔ ارے جانے بھی دو، انجم بھابی کے تیور میں دیکھ چکی ہوں، تم پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہو۔ اتنی باتیں اگر انہوں نے کسی اور لڑکی کو سنائی ہوتی نا جتنی تمہیں وہ سناتی ہیں اور جتنا تمہیں وہ ذلیل کرتی ہیں، تو وہ انگوٹھی اتار کے ان کے منہ پہ مار چکی ہوتی۔ حیا تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ تمہارے اندر ذرا بھی عزت نفس نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ میں کبھی بھی تمہاری شادی ہادی سے نہیں کروں گی۔ شام کو تیار رہنا، اگر لڑکے کے والدین کو تم پسند آ گئیں تو چند مہینوں میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ اور مجھے لگا کہ جیسے میرا سانس بند ہو جائے گا۔